جیسے کریم وغیرہ ہو گئے، فلٹر وغیرہ ہو گئے، جیسے یہ ٹیگر وغیرہ لوشن، یہ بھائی ہم لاتے ہیں۔ السلام علیکم دوست، کیسے امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خوش و خیریت سے ہوگے۔ آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ آج شاپ کا بارے میں آپ دوستوں کو کچھ بتاؤں۔ اگر کوئی کھولنا چاہے تو بھی اس کو بھی پتہ چل جائے گا، نہیں کھولنا چاہے تو بھی اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ ہم اگر شاپ کھولنا چاہیں تو جو کریانہ کا ہوتا ہے شاپ، اور ہمارا تو مکس ہے، جنرل اسٹور کریانہ بیکری مکس ہم کھولے ہوئے ہیں، سارے آئٹم پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ لوگ، میرے پاس جو آئٹم ہے، جو میں اس وقت جو کاروبار کر رہا ہوں، جو بھی آئٹم ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ ویسے تو جو میرے تو گاؤں کے لوگ زیادہ لگ رہے ہیں، اس لیے میں نے گاؤں کے حساب سے میں نے سامان لگائے ہیں۔ اگر آپ سٹی شہر میں رہتے ہیں، شہر میں تو بہت سامان ہوتے ہیں اور اس کے کہتے ہیں نا بہت آئٹم ہوتے ہیں، جو آئٹم سارے رکھنے پڑتے ہیں۔ جو کہ ہمارے پاس تو اتنا وہ آئٹم ابھی تک کس نے مانگا نہیں، ہم نے رکھے بھی صحیح ہے۔ جو ہمارے پاس چلنے والے ڈیلی کے روٹین کے حساب سے چلنے والے ہیں وہ آئٹم پڑے ہوئے ہیں۔ ویسے تو آپ کو میں وہ دکھاتا ہوں۔ مسئلہ یہ کہ آپ اگر انویسٹ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں بیکری ٹپ، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو کاؤنٹر جو ہوتا ہے، جو بھی اس میں کبٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ لگانا پڑتے ہیں۔ اس کا انویسٹ کم سے کم 1 لاکھ روپے تک انویسٹ ہو جاتا ہے۔ جو تو شاپ کھولنا چاہے اس میں خرچہ وغیرہ 1 لاکھ سے لے کر 1.5 لاکھ تک خرچہ آ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آتی ہے سامان کی باری۔ سامان آپ اپنے نیو جو شاپ کھولتے ہیں وہ لمٹ سے یہاں پر سامان وغیرہ لینی پڑتی ہے، کیونکہ تو ابھی کچھ آئٹم، سارے آئٹم میں سے جو 12 درجن سارے میں سے کوئی 3 پیس، کوئی 6 پیس، کو 1 کارٹون ہو 2 کارٹون ہو، ایسے ہی لینا پڑتا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اگر ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے نیو شاپ ہوگا تو آہستہ آہستہ چلتے سلوری، جو جیسے 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ جیسے سیل بڑھتا جائے گا اور کاروبار بڑھتا جائے گا، پھر آپ کارٹون کے حساب لے لینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کم سے کم اس شاپ میں نے جو انویسٹ کیا تھا 3.5 لاکھ انویسٹ کیا تھا سامان میں، جو سارے سامان لے کے آیا تھا، اور اس کے بعد مجھے 4 سال ہو گئے ہیں۔ ابھی تو 3 لاکھ 5 لاکھ روپے کا وہ سامان ہو چکا ہوگا جو میں نے لی تھی۔ 5 سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کھول رہے ہو دکان شاپ، اس میں سے جو بھی سامان ہے، کون سے سامان لینے پڑتے ہیں، کون سے کاؤنٹر ہے، کون سی چیز ہے، وہ سارے کا میں آپ لوگوں کو میں اپنے شو میں دکھاتا ہوں۔ ویڈیو آخر تک دیکھنا، کیونکہ آج بہت انفارمیشن میں دینے آ رہا ہوں، جو میرا تجربہ ہے اس کے حساب سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ ویسے تو مختلف لوگوں کا جو بھی ہوگا، بہت سارے یوٹیوب میں ویڈیو پڑے ہوں گے، لیکن کسی نے اپنے حساب سے بتایا ہوگا، جو جس کا تجربہ ہوگا وہ اس کے حساب سے بتائے گا۔ لیکن میں اپنے تجربے کے حساب سے یہاں پر جو بھی سامان اویلیبل ہے، جو بھی خرچہ ہے، کیسے کاروبار چلتا ہے، سارا کچھ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ یہ باہر کا لوکیشن ہے، میرے 2 شٹر والا شاپ ہے، اس لیے آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ پہلا کاؤنٹر ہے۔ اس کے بعد جیسے اندر چلتے ہیں، یہ اندر والا جو کاؤنٹر لگا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے، اور یہ سامنے کوک کا فرج پڑا ہوا ہے، اور یہ لیز کا چکا اور کوک کا فرج وہ بھی پڑا ہوا ہے۔ یہ دوسرا شٹر ہے۔ یہ آپ پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کبھی بھی شاپ کھولیں تو اس کا آپ لوکیشن دیکھا کریں کہ یہ کون سے لوکیشن پہ ہے، کیا لوکیشن ہے، کیا حساب کتاب ہے۔ اندر کا منظر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سامنے، یہ باہر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سامنے پمپ ہے، اور اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹی کی طرف رستہ جاتا ہے۔ یہ چیزیں آپ کو لوگوں کو لازمی نوٹ کرنی چاہیے کہ ہم جو اپنے شاپ کھول رہے ہیں تو وہاں پر لوکیشن کون سا ہے، اگر سیل ہوگا نہیں ہوگا، اگر انویسٹ کرتے بھی ہیں تو اگر پروفٹ نہیں ہوگا تو نقصان ہو جائے گا، اس لیے سوچ سمجھ کر کھولنی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ یہ سامنے آپ لوگوں کو فرج نظر آ رہا ہوگا، جو بوتلیں ہیں یہ سارے مازا جوس وغیرہ جو بھی پڑے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے سے، یہ چیزیں پڑے ہوئے ہیں، یہ ٹن وغیرہ جو بھی ہیں، اسٹنگ بوتل وغیرہ، اور یہ لیس کا سامان یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔
یہ بھی کچھ ایجنسی والے دے سکتے ہیں۔ یہ بات یہ ہے کہ لیس میں اتنی کمائی نہیں ہوتی، نارمل سی کمائی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد بہت سارے آئٹم ہو جاتے ہیں، جیسے چینی ہو گئی، چاول، یہ چاول کے قسم میں، اور یہ آٹا ہو گیا، یہ بھی چاول ہے، اور یہ نمک کے، اور یہ چوکر، یہ کھڑ، اور یہ باجری، اور یہ مرچ وغیرہ جو بھی سامان ہوتے ہیں یہ کرانہ کے اندر آتے ہیں۔ یہ مرچ ہو گئے، صابن ہو گئے، اور یہ بسکٹ بیکری میں آتے ہیں، یہ سرف ہو گئے، اور یہ ٹافیاں ہو گئے ہیں، یہ سارے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اوپر یہ بسکٹ وغیرہ جو بھی یہ پڑے ہوئے ہیں، یہ کلر ہے، جیو وغیرہ سارا یہ آئٹم لینی پڑتی ہے۔ اور یہ سوئس کیک، جو یہ لیمن ہے، یہ بونس، یہ ایکسپریس، اور ساجن مہندی وغیرہ بھی میں رکھتا ہوں۔ اور یہ شاشے جو ویٹل، یہ پا میں ہوتے ہیں، ادب پا میں ہوتے ہیں، یہ پا میں پڑے ہوئے ہیں، یہ سوران آدھا کلو میں پڑا ہوا ہے، یہ ویٹل آدھا کلو میں پڑا ہوا ہے، یہ ویٹل کلو، جو اس میں یہ سوران پڑا ہوا ہے، یہ بلے بلے دال ہیں جو بھی ہیں، سیویاں وغیرہ، یہ ٹیشو پیپر وغیرہ، راجہ دال وغیرہ، نم پمپ، تیز دم، چاچو دال ہیں، یہ سارے آئٹم یہ شاپر پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ آپ بریانی مسالہ وغیرہ، یہ ٹی مکس، کھیرے ہیں، رویت ہیں، جیسے کسٹر وغیرہ، سری لیکٹوجن 1 وغیرہ، یہ سارے آئٹم ہیں۔ اور اس میں سے آپ ایسے سمجھے کہ اس میں کمائی اتنی ہے 10% ہوتی ہے۔ جیسے آپ لاکھ روپے کما رہے ہیں، لاکھ روپے کی سیل ہوتی ہے تو اس میں 10% کمائی ہوتی ہے، مطلب 10,000، لاکھ پہ 10,000 روپیہ کمائی ہوتی ہے۔ یہی اس میں کرانہ کے پیسے تو پتہ نہیں چلتا، ایسے ہوتا ہے کسی میں کوئی آئٹم میں 10 روپیہ بچ رہا ہے، کوئی آئٹم میں کوئی 1,000 روپیہ کا آئٹم ہو تو اس میں 10، یہ جیسے چینی ہے 4,000، 4,500 کا یہ اس کا کٹا ہے، اس میں سے آپ سیل کرے گے تو 50 روپے کمائی ہوگا۔ یہی مسئلہ ہے، کسی میں زیادہ کمائی ہوتی ہے۔ یہ ایسا ڈیجیٹل کیمرہ کانٹا آپ لوگوں کو لینا ہوگا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو سامان پڑے ہوئے ہیں، گھی وغیرہ، آئل وغیرہ جو بھی پڑے ہوئے ہیں، جیسے یہ آئل ہے، آپ کو سمجھاؤں میں، یہ اگر یہ آئل آپ لیتے ہیں جو اس میں آپ کارٹون کے اوپر آپ کو 5 پاؤچ ہوتے ہیں، جس میں کلو کے 5 تھیلے ہوتے ہیں، ایسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تیل کا ہوتا ہے، اور یہ شاباش پا میں ہوتا ہے، یہ 25 روپے کی تھیلی ہے، اور یہ آدھا پا 100 گرام میں جیسے دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کھجی ہے، اور یہ میٹرو ہے، جیسے یہ بیکری کا سامان آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ اور یہ سگریٹ ہیں، یہ جیسے کینٹین ہو گئے، کیفے ہو گئے، کیپٹن ہو گئے، کیپٹن گولڈ ہو گئے، ہائٹ کیپٹن ہو گئے، گولڈ لیف ہو گئی، یہ سارے پڑے ہوئے ہیں، مارون ہو گئے، یہ سارے پڑے ہوئے ہیں سگریٹ۔ اور یہ چیزیں ہوتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے کریم وغیرہ ہو گئے، فلٹر وغیرہ ہو گئے، جیسے یہ ٹائگر وغیرہ لوشن، یہ بھائی عملہ تیل، پاؤڈر ہو گئے سارے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آرڈرس وغیرہ جو بھی ہیں، یہ کلر وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، اور یہ شیمپو جیسے ہو گئے سارے، یہ سارے ہوتے ہیں۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صابن، ڈاکٹر وغیرہ، ہارپک وغیرہ، میڈیکیم، لائف بوائے صابن وغیرہ، یہ سارے صابن پڑے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ لکس، ٹی میکس وغیرہ سارے آئٹم آپ لوگوں کو میں دکھا چکا ہوں۔ یہ آئٹم ہوتے ہیں، جیسے کھلا ہوا دال وغیرہ جو بھی ہے ہمارے پاس، یہی ہوتے ہیں، یہیں سے کاروبار شروع ہوتا ہے۔ اور اگر اسکول وغیرہ آپ کے لوگوں کے سامنے ہیں تو آپ یہ بکس وغیرہ، پین وغیرہ رکھ سکتے ہیں، جیسے لیزر وغیرہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ اور یہی آئٹم ہوتے ہیں، آپ لوگ اگر دکان وغیرہ شاپ کھولنا چاہتے ہیں تو یہ آئٹم ہوتے ہیں، 10% کمائی ہوتی ہے، اس میں زیادہ نہیں ہوتی ہے، کبھی کبھی تو 5% بھی ہوتی ہے۔ اور یہی تھے آئٹم۔ اور میں نے تو ویسے یہ خرچہ کیا ہوا ہے اپنا، سولر، خود بجلی بنا رہا ہوں، اور یہ فریج وغیرہ میرے سارے چلتے ہیں۔ جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پڑا ہوا ہے سارا فریج، کوک چکا ہے۔ آپ لوگوں کو میں نے سارا چیز دیکھا ہے، یہی تو چیز جو آپ لوگوں کو میں نے دکھایا۔ ویسے تو شاشے وغیرہ بھی بہت سارے ہوتے ہیں آئٹم،
کم سے کم ایسے اگر آپ دکان شاپ کھولنا چاہتے ہیں تو آپ سے کم 5 سے 6 لاکھ تک آپ کا انویسٹ ہونی چاہیے، کیونکہ ابھی بہت زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے، اس لیے آئٹم بہت مہنگے مل رہے ہیں۔ ویسے تو یہ سارے چیزیں اور اس کے علاوہ اسٹاک بس کم سے کم اگر تو بھانڈا بھی ہے جیسے نا، اور ایکسٹرا گودام بھی ہونا چاہیے، جو وہاں پر ایکسٹرا سامان وہاں پر پڑے رکھتے مانو، یہاں پر تو جو چیز چلنے والی ہے وہی رکھیں گے۔ بس یہی تھا آج کا شوق، جس کو بھائی کو کھولنا ہے تو ابھی کھول سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک یہ جو سارے آئٹم ہوں گے جو اس میں یہ چلے گا، یہ کریانہ کا چلے گا تو بیکری کا چلے گا، بیکری کا نہیں چلے گا تو جنرل اسٹور کا چلے گا، سارے میں سے انویسٹ ہو جائیں۔ اور روز جیسے اگر 5 لاکھ 6 لاکھ وہ انویسٹ کرتا ہے تو اس کی انکم بھی اچھی ہونی چاہیے، اور کم سے کم اس کاروبار میں 2 بندوں کا ہونا لازمی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کم سے کم 2 بندہ اس میں لازمی ہو، ایک بندے کا کام نہیں ہے جو یہاں پر کاروبار شروع کر سکے، 2 لازمی ہوتے ہیں۔ اور ویسے تو میں نے فریزر وغیرہ بھی ابھی لیے ہیں، بوتل کولڈ ڈرنک وغیرہ بھی بہت چلتے ہیں یہاں پر۔ میرا چوک ہے، چوک دیکھنا چاہیے یا آباد دیکھنا چاہیے، یہاں کے لوگ بہت ہی لینے والے ہیں، اس لیے یہی تھا۔ اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، جتنی والا ویڈیو ہے آپ سب کچھ تک مجھے اجازت، خدا حافظ۔